بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوگے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم پاکستانی کو جو سیاسی عالمی منظرنامہ نظر آ رہا ہو یا جو دکھایا جا رہا ہو اس کے پس پردہ کچھ اور ہی چل رہا ہو، ممکن ہے کچھ الگ تھلگ ہی بات ہو جو ہم سے پوشیدہ رکھی جا رہی ہو، یا یہ کہہ لیں کہ یہ بھی حقیقت ہو سکتی ہے کہ ہماری خواہشات اور توقعات سے کھیلا جا رہا ہو۔ یہ بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے جب امریکہ کا ساتھ دیا، افغانستان میں رشیا کو شکست دی، رشیا کے بڑھتے ہوئے قدم کو افغانستان میں امریکہ نے پاکستان کی مدد سے روکا، لیکن اس وقت یہاں کی حکومتوں نے یا سیاسی یا غیر سیاسی قوتوں نے مل جل کر جو نعرہ لگایا تھا وہ جہاد کا لگایا تھا۔ لوگوں نے جہاد کے نام پر اچھا خاصا سپورٹ کیا۔ ملک کی سیاسی اور غیر سیاسی قوتیں یہاں کی عوام سے حمایت لینے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، اور انہی کی حمایت سے امریکہ کامیابی حاصل کرتا ہے، رشیا کو شکست ہوتی ہے۔ جہاد کے نام پر پاکستانی ویسے بھی اسے ایک اسلامی اپنا فریضہ سمجھتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن آنے والے وقتوں نے ثابت کیا کہ وہ جو جہاد کے نام پہ نعرہ بلند کیا گیا تھا اصل میں امریکہ کا ساتھ دینا تھا، اصل میں رشیا کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنا تھا، رشیا کو شکست دینی تھی۔ اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ سپر پاور بننے پر ہوگا۔ اور ایک ماضی میں تلخ حقیقت ہمیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ 1971 میں جب پاکستان دو لخت ہوا تو بہت سے جو ہیں وہ اسباب ہم بیان کرتے ہیں کہ کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہوا، لیکن ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ امریکہ نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ اس وقت کی پاکستان کی سیاسی و غیر سیاسی قوتوں کے پیچھے سے ہٹا لیا تھا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جب بھی امریکہ کو وقت ملا ہے پاکستان کی پیٹھ میں اتنا چھرا ہی گھونپا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی پاکستان کو اس نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہا تو یہاں کی سیاسی و غیر سیاسی قوتوں نے امریکہ کی ہاں میں ہاں ہی ملائی ہے۔ آج کل یہ بہت زیادہ میڈیا پر وویلا مچایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے ساتھ طور کوششیں کی ہیں اور مذاکرات کے لیے دن رات خلوص نیت سے زور بازو آزمایا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایران کی کچھ شرائط سخت تھی اور مذاکرات ناکام رہے، لیکن کچھ حقیقت ہمیں تسلیم کرنی چاہیے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو شخص طاقتور ہوتا ہے وہ کیوں کر اپنے سے کم تر شخص کے ساتھ مذاکرات کرے گا، معاملات کو سلجھائے گا، وہ کیوں کر خود اس کے سامنے آ کر ٹیبل ٹاک کرے گا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ گاؤں کا کوئی چودھری ہوتا ہے، وہ اپنی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے اپنے حواریوں کے ذریعے اپنے سے کم تر لوگوں کو یا تو ڈراتا ہے یا دھمکاتا ہے یا ان کے ذریعے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی عزت کا بھرم رکھتا ہے۔ اگر گاؤں کے چودھری کی عزت کا بھرم نہیں رہتا تو وہ چودھری ہی نہیں رہتا، وہ اپنا اثر و رسوخ کسی نہ کسی طرح سے قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس چودھری کے جو حواری ہیں، اس چودھری کے ذریعے سے جتنے بھی لوگ ہیں جو چودھریوں کا ساتھ دیتے ہیں وہ مظلوم شخص کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے حق سے دستبردار ہونے کی نصیحتیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر سیاسی عالمی منظرنامے پر نظر دہرائیں تو ہمیں جو اس وقت چودھری نظر آتا ہے وہ امریکہ نظر آتا ہے، جو اپنے مقاصد میں تو ناکام رہا مگر ایران کے ساتھ ٹسل اس وجہ سے قائم رکھے ہوئے کہ عالمی منظرنامے پر اس کی چتراہٹ قائم رہے، اس کو کسی طرح سے ٹھیس نہ پہنچے۔ رہی بات پاکستان کے کردار کی تو ماضی میں بہت سی مثالیں آپ کو مل جاتی ہیں جس سے ہم پاکستانیوں کو اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے۔ شکریہ۔